اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب پاک آپ فرمائیے کہ میری نمازیں، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔ یہاں سے درس ملتا ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد جتنے بھی عمل کرے، ہر ایک عمل میں للہیت ہونا چاہیے، ہر ایک عمل خالص رب کے لیے ہونا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ نمازیں پڑھے تو لوگوں میں جا کر کے بات بات پر یہ کہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، یا لوگوں کو احساس دلائے، بلکہ نماز اس خشوع اور خضوع سے پڑھی جائے، اس خالص اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے کہ نماز بندہ پڑھے تو ذہن و دل میں ایک ہی بات ہو کہ میں جو بھی نمازیں پڑھ رہا ہوں اس کا بدلہ مجھے یہ چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر دوسری بات اللہ نے فرمایا محبوب فرماؤ کہ میری نمازیں اور میری قربانی یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ قربانی کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان میں جلوہ فگن ہے، تشریف آوری اس مبارک مہینے کی ہو چکی ہے۔ ہر ایک اہل ایمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اپنے گھر پہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے جائز مال سے کوئی جانور خریدوں، اس کو ذبح کروں تاکہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو۔ اور فرمایا گیا فصلی لربک وانحر، یعنی اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایام قربانی میں اللہ تعالیٰ کو جانور کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں آتا ہے۔ یعنی ایک ایمان والا شخص جب اپنے جائز مال سے کوئی جانور خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد قربانی کے دنوں میں اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے تو یہ عمل میرے مولا کو بڑا پسند آتا ہے۔ اور قربانی کرنا یہ ہر مالک نصاب شخص پر واجب بھی ہے، واجب ہے قربانی کرنا۔ فرمایا گیا میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم مالک نصاب ہو تو ہر سال قربانی تم پر واجب ہے۔ آج عوام میں ایک مسئلہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلا ہوا ہے کہ ہم نے 7 مرتبہ قربانی کر دی تو اب ہم پر ضروری نہیں کہ قربانی کی جائے۔ میں عرض کروں گا کس نے آپ کو بتایا؟ اگر مالک نصاب آپ ہیں، 7 مرتبہ ہوں یا 8 مرتبہ ہوں، جب بھی ایام قربانی آپ کی زندگی میں آئیں گے اور آپ مالک نصاب ہوئے تو آپ پر ہر حال میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی نہیں کی گئی تو پھر ایسا بندہ گنہگار ہوتا ہے، ایسے بندے سے میرا مولا ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کے نام پہ قربان کرو اور خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے ہو۔ یہ نہ ہو کہ اگر مہنگا جانور خرید کر کے لے آئے تو گلی گلی چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کرتے پھریں کہ میرا جانور دیکھا ہے، بڑا قیمتی ہے، اتنے کا لے کر کے آیا ہوں، اور کسی کو تو ملتا بھی نہیں اتنے کا، یہ تو میری بات کی بات ہے کہ مجھے اتنے کا جانور مل گیا۔ مطلب ریا شامل بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی عبادت بندہ کرے خالص اپنے رب کے لیے کرنا چاہیے، خالص رب کے لیے، ورنہ جس چیز میں بھی دکھاوا شامل ہو جاتا ہے وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔ بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا ہے، فرمایا گیا کہ ایسے لوگوں کو میدان محشر میں بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کیا عمل کر کے دنیا میں آئے ہو؟ وہ اپنی اپنی نیکیاں گرمائیں گے، مالک ہم نے یہ کیا، ہم نے اس نیکی کو تیرے لیے کیا، اتنا مال خرچ کیا، اس کو قربان کیا، اس کو قربان کیا۔ میرا مولا فرمائے گا نہیں نہیں بندے، تو نے یہ میرے لیے نہیں کیا تھا، اپنی واہ واہی کے لیے کیا تھا، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے دیکھ کر کے پیسے والا کہیں، یا اچھی آواز والا کہیں، یا اچھا آدمی کہیں، یا بڑا سخی کہیں۔ وہ تجھے دنیا والوں نے کہہ دیا، اب میری بارگاہ سے کوئی انعام تجھے نہیں ملے گا۔ ہاں، اس لیے کوشش یہ کرو کہ جو بھی ہم کریں، نیکی چھوٹی ہوتی ہے لیکن خلوص اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو بڑے مرتبے دلا دیتی ہے، بڑے مرتبے۔ اس لیے قربانی کے دن آنے والے ہر ایک مومن چاہتا ہے
اور اللہ کرے سب کو توفیق بھی ملے جتنے مالک نصاب ہیں کہ وہ قربانی کریں۔ قربانی کے دنوں میں میرے مولا کو جانور ذبح کرنا، اس کا خون بہانا بڑا پسند آتا ہے۔ اس سے زیادہ پسندیدہ چیز میرے رب کی بارگاہ میں ایام قربانی میں کوئی اور نہیں ہے۔ پھر فرمایا گیا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی میری زندگی اور میری موت سب اللہ کے لیے۔ ایک بندہ مومن کی زندگی اور اس کی موت خالص اپنے رب کے لیے ہونا چاہیے۔ جو بات بات پر کہا جاتا ہے نا کہ مسلمانوں اپنی زندگی کو ویسا کر لو جیسا میرا مولا دیکھنا چاہتا ہے، جیسا نبی پاک علیہ السلام نے سجایا ہے، سنوارا ہے، ویسا کر لو۔ چونکہ ایک مومن کی یہ شایان شان ہے، وہ اپنی زندگی میں سب کچھ کر لیتا ہے لیکن رب کو کبھی ناراض نہیں کرتا ہے۔ بلکہ قربانی کے لیے ہم ایک جانور لے کر کے آتے ہیں، اس جانور کے مالک ہم ہو جاتے ہیں، اس جانور کو ہم جہاں چاہتے ہیں باندھ دیتے ہیں۔ لفظ اف تک نہیں کہتا، جو چاہتے ہیں ہم اس کو کھلا دیتے ہیں، اف تک نہیں کہتا۔ دھوپ میں چاہا باندھ دیا، چھایا میں چاہا وہاں بھی باندھ دیا، لیکن جانور کچھ نہیں کہتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ میرا آقا ہے، میرا مالک ہے، مجھے اس نے خریدا ہے، یہ جیسا کہے گا میں ویسا کروں گا۔ یہ مجھے دھوپ میں باندھے گا، بندھ جاؤں گا شوق سے، یہ مجھے چھایا میں باندھے گا، وہاں بھی میں شوق سے رہ لوں گا، اس کی نافرمانی کسی حال میں نہیں کروں گا۔ پھر اسی جانور کو قربانی کا وقت آیا، آپ نے اسے اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ اس نے اف تک نہیں کہا، وہ اٹھ کر کے تک نہیں گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کا غلام ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ اسی طرح سے بلا تمثیل سمجھو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اس کے غلام ہیں۔ ایک جانور بھی اپنے مالک کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، تو نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ لیکن ہم کتنے گئے گزرے ہو گئے کہ اللہ کے بندے ہونے کے باوجود زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں۔ ہم ویسا نہیں بننا چاہتے جیسا میرا مولا دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ ہم ویسا بننا چاہتے ہیں جس میں ہمارے نفس کو سکون ملے۔ ایک جانور بھی بتا کر کے جاتا ہے نا کہ دیکھو میں نے کیسی فرما برداری کی ہے مالک کی۔ پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو عقل سے بھی نوازا گیا۔ پیدا کرنے والا میرا مالک ہے، جیسا اس نے چاہا ہمیں بنا دیا، جیسا اسے اچھا لگا ویسا چہرہ اس نے بنایا، جیسا اسے اچھا لگا ویسا ہمیں پیدا فرما دیا۔ جس خاندان قبیلے کو میرے رب نے پسند فرمایا، اس خاندان میں اس قبیلے میں ہمیں پیدا فرما دیا گیا۔ لیکن ہم جب کھانے بیٹھتے ہیں تو یہ کیوں نہیں خیال لاتے کہ میرا مولا اس کھانے کے لیے ہمارے لیے جائز کہتا ہے اور اس کھانے کو ہمارے لیے حرام کہتا ہے۔ پھر ہم اس طرف ہاتھ کیوں بڑھاتے ہیں جو مال اللہ نے ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے؟ حلال کی طرف کیوں نہیں آتے؟ پھر ہم شرابیں پی کر کے زندگی کیوں بسر کرتے ہیں؟ پھر ہم نیکیوں کی طرف کیوں نہیں آتے؟ برائیوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ میرے عزیزو، فرمایا گیا وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے، تمہارے خون کے قطرے سے یہ آواز آنا چاہیے کہ میری زندگی بھی میرے مولا کے لیے ہے اور میری موت بھی میرے مولا کے لیے ہے۔ کوشش کرو زندگی ویسی گزارنے کی جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔